بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم کا عنوان ہے اخلاص۔ شاعر کا نام ہے رحمان بابا۔ رحمان بابا کا تعارف ہے، یہ مختصر سے نوٹس ہیں، شارٹ نوٹس ہیں، ایزی نوٹس ہیں، ان کو آپ علیحدہ سے لکھتے جائیے گا، پھر پیپروں میں نظم کے اشعار کی تشریح کے اندر لکھے گا۔ نام عبد الرحمن ہے، رحمان بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ پشتو کے عظیم شاعر رحمان بابا ایک صاحب طرز شاعر ہیں جو دوسرے شعراء سے الگ اپنا مکتبہ فکر رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں خودی کی تعلیم اور عالمگیر انسانی مساوات کا درس ملتا ہے۔ آپ کا پیغام محبت ہے، تمام انسانوں سے محبت، ساری کائنات سے محبت۔ اگر نفرت ہے تو ظلم سے، بے انصافی سے، استحصال سے، جبر و تشدد اور آمریت سے۔ ان کی زبان سادہ مگر دل نشین ہے۔ ان کی شاعری میں روحانیت اور تصوف، اخلاقی اور اصلاحی رنگ، انسان دوستی، موسیقیت اور نرمی ہے۔ رحمان بابا کا بنیادی پیغام خدا کی محبت، انسانیت کی خدمت اور نفس کی پاکیزگی ہے۔ رحمان بابا دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دور دل کی پاکیزگی اور روح کی بالیدگی پر، یہ نشو و نما کے اوپر زور دیتے ہیں۔ دیکھیں، حسن اخلاق ہی نہیں ورنہ آدمی تو آج بھی ہے، دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں، کون آئے گا یہاں کون ہے آنے والا۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ اموال، بلکہ وہ تمہارے قلوب اور اعمال دیکھتا ہے، یعنی خلوص دیکھتا ہے۔ خلوص کے لیے، خلوص کے ایسے دیے جلائیں، بجھا سکے نہ جن کو مخالف ہوائیں۔ لوگ اس شہر میں کیا جانے ہوں کیسے، میرا لہجہ میرے اخلاص کا جادو لے جا۔ گفتگو میں حلاوت، وہ عمل میں اخلاص، اس کی ہستی پہ فرشتے کا گماں ہو جیسے۔ اخلاص کے سانچے میں ڈھلتا ہے اثر، لیکن الفاظ کے پہلو میں تاثیر نہیں رہتی۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں ایک رخ ہو کر، خالص اس کی اطاعت کی نیت سے۔ القرآن دلوں کو دام میں لانا ہی شہریاری ہے، خلوص سب سے بڑا اقتدار ہے ساقی۔ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ پیار سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی روشنی، پی گئے یہ روشنی تو آئینہ ہو جاؤ گے۔ گفتگو میٹھی کرو ہر شخص سے جھک کر ملو، دشمنوں کے واسطے سے بھی دل ربا ہو جاؤ گے۔ صدق کے دل سے اگر نہ ہو عابد، ان دعاؤں کا آسرا کیا ہے۔ اور لوگوں سے حسن سلوک سے بات کرو، وقولوا للناس حسنا۔ القرآن حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص کیا جائے اور جس میں صرف اسی کی رضا مطلوب ہو۔ آپ کو وہ اپنی رحمت سے نوازے گا ضرور، صدق کے دل سے مانگیے بھی تو دعا میری طرح۔ ہر شے مسافر ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی۔ یہ اقبال ہے۔ بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں، شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ اخلاص کی ثروت دیکھ کردار کی رفت دے بلندی، ثروت دولت گستاخ نگاہوں کو کچھ اشک ندامت دے، یا اللہ رونے کا حوصلہ دے۔ سرشار مجھے کر دے تو اپنی محبت سے، کچھ شوق اطاعت دے کچھ ذوق عبادت دے، جس میں اسلام اخلاص کے حوالے سے بات کی انہوں نے۔ وہاں پر یہ شعر آئیں گے، ہے تیری رضا مجھ کو منظور میرے مولا، بس اپنی چاہت دے کچھ اور نہ حاجت دے۔ حاجت ضرورت، اخلاص سے دل چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ یوں وقت کھوئیے۔ یہ میر تقی میر ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اخلاص عبادت کی روح ہے، اس کے بغیر جو ہے عبادت بھی نامکمل ہے۔ دنیا میں سب سے عظیم ترین چیز اخلاق ہے۔ یوسف بن حسین نے کہا تھا، بے وقوف ہے وہ جنت، بے وقوف ہے وہ جو جنت کو آسمان میں ڈھونڈتا ہے، اس کا سفر تو اخلاص کے چند قدموں سے ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں خلوص اور اخلاص کو بھر لے، پھر جنتیں ہی اس کے اوپر جو ہے نا
نچھاور ہو جائیں گے. تو یہ رحمان بابا کا قول ہے. تو اسی طرح یہ دیکھیں پورا. ٹھیک ہے، اوکے.